قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھیں؟ سنت اور نفل نمازوں میں رکوع سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، بھائی کم سے کم درجہ 3 دفعہ تو پڑھنی چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت کی، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی رکعت، اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا آپ نے، اور کہتے چلے گئے، اتنا لمبا رکوع کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو اس میں صحابی فرماتے ہیں فجعل یقول سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع، تو جتنی بھی آپ دیر تک سبحان ربی العظیم پڑھتے چلے جائیں بہت اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ البتہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اسے حکم ہے کہ نماز مختصر پڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سارے مقتدی ایک ایک کر کے کھسک جائیں اور اکیلا امام ہی رہ جائے۔